अमीर, पूरी झाड़ियां जान से भरपूर हैं। 10 लश्कर भी उनसे लड़ने के लिए भेजेंगे तो बेकार होगा। जब तक ये लोग झाड़ियों में हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। शबस कहाँ है? शबस भी मेरे अक्सर आदमियों की तरह नादी बुट्टे के जाल में फंस गया है। अलबत्ता मैंने उसे खतरे का बताया था। जाहिरन बसरा हुकूमत की मस्ती ने उसे बहरा बना दिया था। जनायाबाजी मत करो इब्ने हुर। शबस कहाँ है? मैंने अभी अर्ज किया, नादी और उसके साथियों का शिकार बन गया। मर गया? अफसोस के साथ, हाँ। बताइए जनाब अक्ले कुल, मुख्तार का नया मौजूदा झाड़ियां थी जिससे तुम सब गाफिल थे। तुम लोग कैसे नहीं समझे कि झाड़ियां जाल से भरपूर थी? क्योंकि मेरा मानना यह था कि मुख्तार छुपकर हमला नहीं करता। लगता है इस खबीस कज़्ज़ाब को बखूबी नहीं पहचाना है हमने। आज के लिए इतना ही काफी है। जंग रोकने का नकारा बजाओ। जी अमीर। आज हमने दुश्मन को जो जोरदार तमाचा लगाया है, उसके बायस उन्हें होश संभालने के लिए कम से कम 1 दिन का वक्त दरकार है। इस बहाने कुछ ऐसा करो कि लश्कर वाले कल की तकलीफ को भुला दें। और हाँ, फारिग हो जाने के बाद मेरे खीमे में आओ। मुझे एक इंतहाई राजदारी की बात करनी है तुमसे। जी अमीर। भाइयों, आप लोग पिछले दिनों के गमगीन वाकयात को भूल जाइए। अगरचे मैं ये जानता हूं कि हमारे ईरानी भाइयों का बेदर्दी से मारा जाना हमारे दिलों पे गहरा जख्म है। इत्मीनान रखिए कि इसका मरहम कल मैदान जंग में जरूर पालेंगे। अमीर मुख्तार के होते हुए, लश्कर खुदा के हुनर को देखते हुए, कल आप सब लोग कई मौजज़ात देखेंगे जिनका बावर करना खुदा के दुश्मनों के लिए मुश्किल है, और उन मौजज़ात को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो फिर जाइए, डट के खाइए, सुकून से सोइए, तमाम परेशानियों को भूलकर, और तलखियों को सुपुर्द खा कर दीजिए। साहिब, इस लश्कर पर खुदा की खास इनायत है। इनके लिए शिकस्त एक गैर मानूस शय है। कल की कुर्बानियां रमीए जमरात थी कि लश्करे खुदा शैतान से गाफिल ना हो जाए। मौजज़ा यानी मैं, मेरी उम्र का एक बूढ़ा लकड़ी पकड़कर चलता है, सहारे का मतलाशी होता है, उसके हाथ कांपते हैं, उसकी कमर खम होनी चाहिए। मैं तुम लोगों के दादा की जगह पर हूँ। अगर खुदा की इनायत ना होती तो बिन अमरो नादी किस तरह से घोड़े पर बैठकर तलवार चला सकता था और जुबैरी नौजवानों की एक फौज को मार भगा सकता था। कितना नुकसान हुआ है झाड़ियों के परिंदे? अब तक कुछ नहीं बता रब शहसवार।
मेरे आधे अफराद झाड़ियों में गए थे, मगर इक्का दुक्का ही जिंदा लौटे हैं। मुझे तो ये हैरत है कि शबस कैसे फंस गया। मैंने बताया तो है कि नाहदी बुड्ढे के हमले से। शबस से ऐसी गफलत और लापरवाही बैद थी। तुमसे क्या छुपाना। मुझे भी काफी हैरत हुई जब मैंने देखा कि वो लापरवाही के साथ नाहदी के करीब चला गया। यहां तक कि कुछ देर दोनों में गुफ्तगू भी हुई। किस बारे में? पता नहीं, मैं उनसे दूर था और उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अचानक शबस टकराया और घोड़े से जमीन पर गिर पड़ा। और तुमने कुछ भी नहीं किया? मुझे क्या करना चाहिए था? 2 पैर मेरे पास थे, 2 पैर मस्जिद उधार ली और भाग निकला। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ था कि शबस का बदला लेने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल देता। हाँ, और वो भी उस वक्त जबकि तुम्हारी कूफे की निजामत का हुक्म अभी सूखा भी नहीं है। मोहल्लब, हाँ, तुम इब्ने हुर की बातों पर यकीन कर सकते हो? कौन सी वाली? यही झूठी बातें जो उसने शबस की मौत के मुतालिक की हैं। मैंने ये मान लिया कि शबस मर गया, मगर आज नहीं, और न ही नाहदी बुड्ढे के हाथों से। शबस तो उसी वक्त मर गया था जब उसने अपनी तलवार की कीमत का मुतालबा किया था। हम लोगों को आज ही रात पीछे हटना होगा, मगर ऐसे कि हमारी फौजों को भी सुबह होने तक हमारी इस तदबीर की भनक न पड़े। आज रात अंधेरा होते ही हमारी आधी फौज के साथ कूफे की जानिब चल पड़ो। अपने घोड़ों की सुमों पर कपड़े बांध दो और बगैर कोई आवाज किए निकल जाओ, और सुबह का उजाला होते ही दौड़ते हुए आगे बढ़ना, ताकि हरूरा के इलाके से निकल जाओ। अगर किसी ने इस बारे में पूछगछ की तो उसे ये कह देना कि दुश्मन पर शबखून मारने के लिए निकल रहे हो। हरूरा से दूर होने के बाद तुम अपने सिपाहियों को वजाहत करके तदबीर से आगाह कर सकते हो। कूफे पर पहुंचते ही अपनी खुसूसी फौज को शहर के असली दरवाजे पर मुकर्रर कर दो और महल के अंबारों को खाने पीने के सामान से भर दो। और अगर उन्होंने हरूरा से बाहर जाने के रास्ते में जासूस छुपा रखे हो तो? शबस के मारे जाने के बायस मुहल्लम और मुसब की उर्दूगाह में काफी हलचल मच गई होगी। मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमारे पीछे हटने का सोच भी सकते होंगे, और खास तौर पर आज जबकि हम मैदान के फाते रहे हैं। मगर फिर भी मैंने कुछ कारिंदे मुअय्यन किए हुए हैं ताकि तुम लोगों के पहुंचने से पहले शबखून मारने के इरादे से तुम्हारा रास्ता खोल देंगे। काश में रुक जाता और आप चले जाते। खुलूस और मोहब्बत मुझसे पोशीदा नहीं है साहिब, मगर आज दुश्मन नाम मुख्तार से ज्यादा डरता है बनिस्बत उसकी फौज से। तो मैं रुक कर दुश्मन को मसरूफ रखूंगा ताकि तुम बहिफाजत कूफा पहुंच सको। माफी चाहता हूं अमीर, यकीनन आपने अपने हर तदबीर में हर जावे के बारे में सोचा होगा, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर ना कहूं तो दम घुट जाएगा। कूफियों की बेवफाई से मुताद रहिएगा। मैंने कभी भी कूफियों से वफादारी की उम्मीद नहीं रखी है। मेरे लिए वफाए जाम कूफियों की बेवफाई के दिनों का जखीरा थी। अगरचे मरहूम बिन शुमैर की गफलत एक अजदहा बन गई और क़याम के कठिन दिनों के जखीरे को डस गई, मगर अभी भी कुछ ऐसी गैर मरई ताकतें मौजूद हैं जो बवक्त जरूरत सामने आकर क़याम की हिफाजत कर सकती हैं। जाओ साहिब, पुरसुकून होकर जाओ। अपने और तमाम सरकारी ओहदेदारान के अहलो अयाल को कसर कूफा में मुंतकिल कर दो। उमरा और उम्मे साबित को फरामोश मत कर देना। उम्रा आ जाएगी, मगर उम्मे साबित शायद कुछ जिद बहस करे। उसकी बदतमीजियों को अनसुनी करके उसे कायल कर लेना। बउम्मीद दीदार दर कूफा।
اس بے دین کذاب نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ عجم کے ساتھ اور عجم کے بغیر دونوں طرح سے غالب آنے والا ہے. شبس نہ مارا جاتا. اسے معلوم تھا کہ مختار کے پاس کون کون سے سہارے موجود ہیں. مجھے شبس کے مارے جانے پر شک ہے بھائی. کس بات پہ شک ہے تمہیں؟ مجھے پتہ نہیں، میرا اندازہ ہے شبس ایک محتاط اور چالاک انسان تھا. وہ آسانی سے جال میں پھنس نہیں سکتا. وہ جنگ کے راز و رموز سے واقف تھا، اس کے خوف و خطر سے آگاہ تھا، اچھی برے کی تمیز رکھتا تھا. یہ بات ماننے کے قابل نہیں کہ وہ اتنی آسانی سے مر جائے. کیا جعفر کا خیال ٹھیک ہے محلب؟ ہم خیالات کا دامن کیوں تھامے جبکہ ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہے؟ اگر ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق ہوتی تو آج مختار کی کمر خم ہو جاتی. مجھے یقین ہے کہ شبس کو وہ باتیں پتہ تھی جو ہمیں معلوم نہیں. مثلاً کون سی باتیں؟ یہی مختار کی مزید فوج اور مخفی طاقتیں اور حیرت انگیز فنون اور لشکر. شبس نے خواہ ایک فضول کی بات کر دی تھی اور پھر ایک چڑیا کے بجائے ایک موٹا تازہ پرندہ شکار کر گیا. اس نے اپنے آپ کو مہنگا بیچنے کی بات کی تھی جو اس نے کیا. بصرہ کی حکومت کوئی چھوٹی قیمت نہ تھی. یہی بات ایک پہلی نہیں لگتی جناب محلب؟ شبس اتنے شور شرابے اور شرط و شروط کے باوجود بصرہ کی حکومت تو حاصل کر گیا، لیکن یہ آرزو اس کے دل میں رہ گئی. کیا یہ عجیب نہیں؟ شبس حد سے زیادہ دنیا سے حیرت رکھتا تھا. تم یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اس تخت کو پانے کی مستی نے اسے گرا ڈالا ہو؟ یہ مان لیجئے کہ شبس بصرہ کی حکومت کے قبالے کے ساتھ حکومت بنی زبیر کے لیے وبال بن جاتا. خدا کا شکر کیجئے کہ اس کا شر دفع ہوا. محلب، آج جب خود مختار آیا تو ہم پہلے مقابلے میں مغلوب ہو گئے. تم اس بات سے فکر مند نہیں ہو کیا؟ نہیں. کیوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مختار عجموں کو کھونے کے بعد جو اس کے لشکر کی اکثریت میں تھے اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ہرورہ سے مزار کی طرف چل پڑا تاکہ ہمیں رکاوٹوں کی زحمت میں ڈال سکے، اور واقعی اس نے کافی نقصان کیا ہے ہمارا. اس کی آج کی یہ کامیابی اسی جگہ کی تبدیلی کا نتیجہ ہے. اگر میں غلطی پر نہیں تو مختار اپنے اس چوہے بلی کے کھیل کے ذریعے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا چاہتا ہے. وہ جنگ کو کوفے کے اندر کھینچ کر لے جانا چاہتا ہے. مختار اور پیچھے ہٹنا ناممکن ہے. وہ اپنے آپ کو کرار غیر فرار سمجھتا ہے. یہ پیش گوئیاں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہیں. اگر مختار پیچھے ہٹنا چاہتا اور کوفے کو ہی میدان جنگ بنانا چاہتا تو ہرگز کوفے سے نہ نکلتا. وہ بات کرو جو عقل میں آئے، سمجھ میں آئے. میں صرف اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. امیر کو رد کرنے کا اختیار ہے، چاہیں تو میری رائے کو قبول نہ کریں. محلب، اگر مختار کل بھی آج کی طرح کارنامے دکھاتا رہا اور ہمیں اور ہمارے لشکر والوں کو ڈراتا رہا تو مجھے مجبوراً وہ کرنا پڑے گا جو مجھے پسند نہیں. میں آپ کے اصرار پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوں امیر. نہ ہی آپ کی دھمکی سے ڈرتا ہوں اور نہ ہی افسردہ ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آج کے بعد خاموش رہوں اور بقول آپ کے نامعقول رائے نہ دوں تو ٹھیک ہے، میں خاموش ہوں. محلب، تم ہمارے لشکر کی عقل کل ہو. کچھ ایسا کرو کہ مختار کل میدان ہار جائے. بہت خوب، کل میں خود میدان میں جاؤں گا. امید ہے شرمندہ نہ ہوں گا. میں نصیحت کرتا ہوں کہ مجھے ایک خیر خواہ باپ جانیے بنسبت ایک اچھے مشیر کے. شب بخیر. تعجب ہے کہ امیر مختار نے شبخون کی رضامندی دے دی. ہمارے ایرانی بھائیوں کے مظلومانہ قتل عام کے بدلے میں یہ شبخون کچھ بھی نہیں.
آج کون سی چال سوچ رکھی ہے تم نے؟ زبیریوں کے پاس ایک عقل کل ہے جس کا نام ہے معلم، جو کہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جا سکتا۔ یقیناً آج صاحب کی ہنر نمائی کا دن ہے، جس نے اپنے حملے کو کل رات سے شروع کر دیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم۔ اسماعیل، جاؤ، اگر میں غلطی پر نہیں تو آج تمہیں بازی دکھانی ہوگی، جاؤ۔ یہ کیا کر رہے ہو معلم؟ بے وقوف بنا کے وار کر، جادو کرنے کا ارادہ ہے آج میرا، جو کام مختار نے کیا۔ تو مختار کے خوف نے تمہیں بھی وہمی بنا دیا ہے؟ جب تک یہ جھاڑیاں اور یہ جنگل ہوگا مختار پر غلبہ پانا مشکل ہے۔ جھاڑیوں میں آگ لگا رہا ہوں تاکہ اس کی دل سوز پکار ہر سننے والے کو پاگل کر دے۔ یہ لیجیے جناب محلب، تم مکار ہو تو مختار مکاروں کا شہنشاہ ہے۔ ظاہر آتش بازی میں اس سے کافی مزہ آ رہا ہے۔ کیا جادو دکھایا ہے آپ نے؟ اگر خوف نہ ہوتا تو میں مختار کو موسیٰ کلیم اللہ کہہ دیتا اور اسحاق کو اس کی اعجازی عصا کہتا۔ مجھے خوشی ہے کہ میرا حریف ایک اچھا معجز نما ہے۔ ہماری حکومت کی سرنوشت آج کی جنگ رقم کرے گی۔ اس جنگ کو ایک آتش بازی سے مت ہار جانا جناب محلب۔ جاؤ شہزادے، جاؤ، جو دیکھا ہے اپنے بھائی کو بتا دو۔ آج کی مہارت محلب ہر اس شخص کے لیے دیکھنے والی ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی جرأت ہو۔ مختار، میں جانتا ہوں تم اس وقت کوفے کی راہ میں ہو۔ کاش تم مزار میں رک جاتے اور محلب کی ہنر نمائی کا منظر دیکھتے۔ امیر، فوجی تھک گئے ہیں، بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دیر آرام کر لیں۔ نہیں افضل، مجھے ڈر ہے کہ ہرورہ کی خبریں ہم سے پہلے کوفہ پہنچ جائیں اور سارا کام بگڑ جائے۔ تم تو کوفیوں کو جانتے ہو، رائے کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ انہیں صرف یہ پتہ چل جائے کہ مختار پیچھے ہٹ گیا ہے، افواہ پھیل جائے گی کہ قیام کی فاتح خوانی کی مجلس برپا ہو رہی ہے۔
مت چاہیے، جا رہے ہیں۔ اے ہمارے بوڑھے شیر، یہ ثابت کر دو کہ زبیریوں کا بوڑھا بھیڑیا ہمارے سفید ریش والے مجاہد کو مغلوب نہیں کر سکتا۔ جاؤ بن جادا، میں جو چاہتا تھا وہ میں نے پا لیا۔ جاؤ، مختار تم لوگوں کا منتظر ہے۔ ہم ساتھ جائیں گے بھائی۔ تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو بن جادا۔ وہی ہوا جس کا خدشہ محلب کو تھا۔ میں یہ نہیں مان سکتا کہ مختار کوفے کی جانب جا چکا ہے۔ تم مانو یا نہ مانو، اب چڑیا پنجرے سے اڑ چکی ہے۔ کیا کریں محلب؟ آپ مجھ سے مخاطب ہیں کیا؟ اگر مجھے آپ کی کارنمائی کا اندازہ ہوتا تو کبھی آپ کی عالمانہ رائے کو رد نہ کرتا۔ تم مختار کو اس کی ماں سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ لگتا ہے جناب محلب کی دم رازداری سے جڑی ہوئی ہے۔ کبھی کبھار اتنی پراسرار ہوتی ہے کہ انسان کو ڈرا کر شک میں ڈال دیتی ہے۔ ظاہراً آپ کی دم کو شک سے جوڑا گیا ہے شہزادے۔ شک اچھی چیز ہے، مگر بشرطے کہ وہ بیماری نہ بن جائے۔ میں جعفر کی اور اپنی جانب سے معافی مانگتا ہوں۔ آج کے بعد تم ہماری جگہ احکامات صادر کرو گے۔ اب بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ آج ہی رات ابن حر اور اس کی فوج کو کوفے کی جانب بھیج دو۔ ہمیں مختار کو اس کی مہلت نہیں دینی چاہیے کہ کوفیوں کو اپنی جانب کھیر سکے۔ آج ہی رات یہ کام کر دو جعفر، فوراً۔ جی امیر۔ تردید مت کرو جعفر، جاؤ۔ میں جا رہا ہوں بھائی، لیکن مجھے یقین ہے۔ تم ابھی تک شبس کی موت پر شک کر رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے ابن حر نے اسے مارا ہے نا؟ مجھے لگتا نہیں ہے جناب محلب، یقین ہے ابن حر مختار کا چیلا ہے۔ فی الحال اس بارے میں کھوج لگانا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔
کیا کیا ہے؟ پیش قدمی. پیش قدمی کس طرف؟ کوفے کی جانب. بدبختی سے ہم نے شکست کا سامنا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیانت کی وجہ سے بیوی، خیانت. محلب نے ایک چال چلی، عرب نے عجم پر شک کیا، لشکر ٹوٹ گیا. تو پھر کیان اور بن کامل کہاں تھے آخر؟ لشکر کا امیر بن شمیت تھا بانو. اس کی ضد تھی کہ عجم افراد گھوڑوں سے اتر آئے. عجم اترے اور 2 حصے بن گئے لشکر میں. کیان اور بن کامل دونوں ہی مارے گئے. مختار کتنا تنہا ہو گیا ہے. جناب امیر کا ارادہ ہے کہ شہر کوفہ کو میدان جنگ بنائیں. کیوں نہیں؟ مختار مشکل ترین میدانوں کا مدبر ہے. وہ بخوبی جانتا ہے کہ خوف و خطر کے دنوں میں کیا کرنا چاہیے. خدا آپ کی زبان مبارک کرے بانو. جناب ایک صاحب کا بھی یہی ماننا ہے. ان کا حکم ہے کہ وقت ضائع کیے بغیر کوفے کی جانب نکل جانا چاہیے. کرو ثابت، تمہارے باپ نے اس تلوار سے کون سا بھلا دیکھا ہے جو تم دیکھو گے؟ جاؤ اس تلوار سے کھیلنے کی بجائے کتابیں پڑھو تاکہ اپنے باپ کی طرح کسی جال میں نہ پھنس جاؤ. انسان کی طبیعت جنگ کی طالب ہوتی ہے اماں. جنگ تو روز اول سے رہی ہے اور رہے گی. جو شخص تلوار کو پیٹ دکھاتا ہے وہ اس شخص سے پہلے خاک میں گر جاتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے. یہ مرچ مسالے والے جملے بھی مختار کی میراث ہے. میں خوش تھی کہ میرا بیٹا ایک نجومی بن جائے گا اور اپنی ماں کی تاریخ مقدر کو روشن کرے گا. بیٹا ثابت، جلد سے جلد اپنی والدہ کو بلاؤ. میں ان کے لیے پیغام لایا ہوں. میری ماں سے کیا کام ہے تمہیں؟ اس گھر کا مرد میں ہوں. تم اپنا پیغام مجھے دے دو، جلدی کرو. ثابت، مجھے حکم ہے کہ تمہاری والدہ کو پیغام پہنچاؤ. جاؤ انہیں جلدی سے بلاؤ. بہادر، کیا ہوا ہے؟ معافی چاہتا ہوں. خبریں تو بہت ہے بانو. لشکر کوفے کی جانب پیچھے ہٹ رہا ہے. امیر مختار کا ارادہ ہے کہ جنگ کو کوفہ شہر کے اندر لے آئے. انہوں نے حکم دیا ہے کہ آپ بھی جلد از جلد قصر کوفہ کو چلی جائیں. یا صاحب صبر. میرا دل کہہ ہی رہا تھا کہ آل زبیر کے ساتھ جنگ کرنے میں بلا کر مختار کا کھانا خراب ہو ہی جائے گا. ارے واہ بانو عمرہ، آپ کی زیارت سے بہت مسرور ہوں. آپ کون ہیں؟ آپ کو حق ہے مجھے نہ پہچانے. کچھ عرصہ پہلے ایک چھوٹا سا سپاہی تھا آپ کے شوہر کی رکاب میں. تقدیر کا کیا کہنا، اشتر کے بیٹے کے لالچی پن نے میرے اور مختار کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ پیدا کر دیا.
اور ابھی ابن زبیر کے لشکر میں ہوں، اور پھر کوفے کو فتح کرنے کے بعد کوفے کے ہزاروں قبیلے والے شہر کا ناظم بنوں گا۔ آپ پہچانا آپ نے؟ اچھا، کاش تمہارا کردار بھی تمہارے نام کی طرح ہوتا۔ اس بچی کو دیکھو، کس قدر ڈر رہی ہے۔ یہ جو تم کر رہے ہو، کیا یہ مردانگی ہے؟ ہرگز نہیں، بہت بڑی بےغیرتی ہے یہ۔ ہماری جنگ تو مختار سے ہے، اس کے گھر والوں سے نہیں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہ جان لیں کہ جب آپ کے عدل و انصاف کے پیکر میاں صاحب کا ہاتھ مجھ تک نہ پہنچ سکا تو میری بیوی کو قید کر لیا اس نے۔ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں کوفے تک آپ کی مشائیت کرتا، مگر کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ ہمیں جناب مصعب کے پاس جانا ہوگا، آدمی فیصلہ ان کا ہوگا۔ بابا کا حکم ہے اماں، ہمیں محل جانا ہی ہوگا۔ ابھی میرا اپنی زندگی سے دل نہیں بڑھا کہ محل میں جا کے زندہ دفن ہو جاؤں۔ غلط بات مت کرو اماں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ یاد ہے شمر اور اس کے لشکر والوں کے حملے پر بھی آپ نے بابا کو تنگ کیا تھا، انہوں نے بھی تو محل کا محاصرہ کیا تھا، ان کا انجام کیا ہوا؟ بابا نے سیاست سے کام لیا اور ان کا قلعہ کما کر دیا۔ مصعب کا معاملہ شمر اور اس کے ساتھیوں سے بالکل مختلف ہے۔ نہ تو مختار پہلے والا مختار رہا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھی کوئی ڈھنگ کے افراد ہیں۔ اس کے تمام تر اچھے سردار مارے گئے ہیں۔ کیان ایرانی بن کامل عربی بن انس بن شمیت سب مر گئے ہیں۔ اشتر کا بیٹا بھی مسل میں بادشاہت کی ہوس لیے بیٹھا ہے اور مختار سے کٹ گیا ہے۔ مختار تنہا ہے، اگر اس کے پاس قدرت ہوتی تو وہ ہرورا میں مصعب کے سامنے کھڑا رہتا اور جنگ کو کوفے کی گلیوں تک کھینچ کر نہ لاتا۔ پیچھے ہٹنا بھی ایک جنگی تدبیر ہے اماں۔ ہاں، لیکن بشرطے کوفہ میدان جنگ نہ ہو۔ اگر مصعب کا ہاتھ کوفے تک پہنچ جائے تو کوفے والے اس کے قدموں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لیں گے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اماں، جب مختار کی بیوی ہی اس کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو کوفیوں سے کیا توقع رکھنا؟ آپ میرے بات کے عاشق ہیں یا نہیں؟ اچھا، ان باتوں کا تم سے کیا واسطہ؟ سچ کہتے ہیں کہ آخری دور آ گیا ہے۔ شرم و حیا تو تم کو چھو کر نہیں گزری۔ تم لڑکی ہو جو عشق و عاشقی کی باتیں کر رہے ہو اپنی ماں سے۔ کوئی کفر تو نہیں کیا میں نے اماں، اب بابا کی عاشق ہوں گی تو انہیں طرح نہیں چھوڑیں گی۔ ہم اس گھر سے کہیں نہیں جائیں گے۔ آپ مت آئیے، میں تو جا رہا ہوں۔ ایسے کیسے جا رہے ہو؟ کیا میں مر گئی ہوں کہ میرا بیٹا جو چاہے کر گزرے؟ تمہارے باپ کی گھمنڈ اور ڈھٹائی سے تو نمٹ نہیں سکی، مگر تم سے تو نمٹ سکتی ہوں نا۔ چلو اندر چلو۔ اماں منہ بند کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ جو بھی محل میں چلا جائے وہ مختار کے جرم میں شریک ہوتا ہے۔ مصعب نے محل پر قبضہ کر لیا تو سب کی گردنیں اڑا دے گا، پھر تمہارا کیا ہوگا؟ کاش اس بات کی اجازت ہوتی کہ مجھے ایسا بیٹا تم جیسی ماں کا منکر ہو جائے۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ مختار ہمارے اس گھر میں کیوں نہیں رہتا۔ جو گھر عشق سے خالی ہو وہ جہنم ہوتا ہے۔ کہاں جا رہے ہو ثابت؟ مت جاؤ اماں کی جان، میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، مت جاؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی، مر جاؤں گی۔ نائلہ، میرا ابا ہے، اعلان دو جلدی، جلدی کرو، ثابت چلا جائے۔ تم لوگ گھر کے محافظ ہو یا کھیت کے پتلے ہو؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی بانو؟ تم لوگ اندھے تھے کیا جو میرے بیٹے کو گھر سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا؟ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے بانو، خدا کا شکر ہے وہ بہت عقل مند اور مؤدب ہیں۔ وہ محل کی طرف گئے ہیں، بظاہر جناب مختار کا حکم ہے۔ آپ کا تشریف لے جا رہی ہیں بانو؟ میں کسی جہنم میں نہیں جاؤں گی۔ یہ باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے تو پھر کوئی طاقت انہیں جدا نہیں کر سکتی۔ خدایا میرا بیٹا مجھے لوٹا دے۔ صاحب! ارے واہ، نجوم شہزادے کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ ہمارا کمر در اقرب ختم ہوگا ثابت۔ ان باتوں کا وقت نہیں ہے صاحب، مجھے کہیں چھپا دو۔ کیوں؟ خدا نخواستہ ہمارے چھوٹے امیر کو کوئی خطرہ لاحق ہو گیا کیا؟ میری ماں صاحب، میری ماں۔ میں سمجھ گیا، یقیناً آپ کی اور آپ کی والدہ محترمہ کی محل میں آنے کے موضوع پہ لڑائی ہو گئی ہوگی نا؟ یہ لمبی کہانی بعد میں سناؤں گا، جلدی کرو صاحب، ابھی آ جائیں گی۔ یا صاحب بہشت، جاؤ جاؤ اس گاڑی کے نیچے چھپ جاؤ۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کہاں ہے؟ وعلیکم السلام ملکہ عالیہ،
یہ ملکہ عالیہ کا کتاب تمہاری ماں بہنوں کو مل جائے. میں اس سرپھرے بیٹے کی ماں ہوں جو ندی دیکھے بغیر کپڑے اتار کے پھینک دینا چاہتا ہے. کہاں ہے وہ؟ کون ملکہ عالیہ؟ میرا بیٹا. مجھے نہیں معلوم. ارے ہاں، میں تو بھول گئی تھی کہ تم مختار کے رنگ میں رنگ چکے ہو. جھوٹ تو تم لوگوں کی ذات میں بسا ہوا ہے. خوش آمدید امیر. شکریہ سردار. کیا خبر تمام ہے؟ خبریں وہی ہیں جو میں نے آپ کو لکھ بھیجی تھی. دشمن کی فوج شہر کے غیر معروف راستوں پہ کھڑی ہو چکی ہے. ہم نے بھی 3-4 مہینوں کو کھانا جمع کر لیا ہے. کوفے کے لوگوں کی کیا خبر ہے؟ زیادہ تر اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. گویا کوفہ لوگوں سے خالی ہو چکا ہے. یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے. اگر لوگ میدان میں نہ آئے تو جنگ کا معاملہ بگڑ سکتا ہے. اس بے عزتی سے آپ میری اور بابا کی عزت پر پانی پھیر رہی ہیں. چپ چاپ گھر چلو. خواہ مخواہ زبردستی مت کریں. اگر آپ مجھے زنجیروں سے بھی باندھ دیں گی میں پھر بھی بھاگ نکلوں گا. آپ مجھے نہیں روک سکتی. اور میں تمہیں بھاگنے دے رہی ہوں جیسے. چلو. بابا میری مدد کیجیے بابا. اماں محل میں آنا نہیں چاہتی اور مجھے بھی آپ سے جدا کرنا چاہتی ہیں. کیا تم واقعی بابا کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ جی بابا، میں مختار کا بیٹا ہوں. اس کی تمام تر اچھائیوں کا وارث ہوں. میں صرف گھر باغ اور در و دیوار کا وارث نہیں رہنا چاہتا. مختار کی بہترین میراث شمشیر اور شجاعت ہے. مرحبا میرے بیٹے. فقط اتنا مت بھولنا کہ مختار کی اصل میراث عشق علی ہے. مختار، کم از کم خدا کے واسطے اس بار تو میری لاج رکھ لو. میرے بیٹے کی جوانی پر رحم کرو اور اسے میرے حوالے کر دو. میں نہیں چاہتی کہ میرا جگر گوشہ اقتدار کے بھیڑیے کی خوراک بن جائے. ناریہ، زبیر کے بیٹے مختار کی اولاد سے بھی گھبراتے ہیں. ان کے ہاتھ ثابت تک پہنچ جائے تو وہ اسے مار ڈالیں گے. یہ منوس محل بھی تم لوگوں کو ڈس لے گا. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بہتر ہوگا کہ تم بھی محل میں ہی رہو. میں ایسا نہیں کر سکتی مختار. یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میں نے ہمیشہ تمہیں اذیت دی ہے تاکہ تمہیں بچا سکوں. جب میں تم سے نا امید ہو گئی تو میں نے اپنے بیٹے سے امید لگا لی کیونکہ وہ تمہاری بو رکھتا ہے. افسوس، مقدر یہی تھا کہ میری تمنائیں برباد ہو جائے. ظاہر ہے یہ بھی مختار سے محبت کرنے کا بدلہ ہے. ناریہ، یہ مت بھولنا کہ تم اس شخص کی بیوی ہو جو اپنی غیرت و شرافت کا کسی بھی موتی کے بدلے سودا نہیں کرتا. صاحب، عمرہ کہاں ہے؟ بدقسمتی سے بانو عمرہ زبیریوں کے ہاتھوں قید ہو چکی ہیں.
दुरूद हो अमीर मुसब इब्ने जुबैर पर। आप पर भी दुरूद हो। क्या ताजा खबरें हैं जनाब नाज़िम शहर? कूफे के तमाम तर छोटे रास्ते खोल दिए गए हैं। कूफे के कुछ लोग अमीर का इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रहे हैं और कुछ लोग खामोशी इख्तियार करके घरों में बैठ गए हैं। असली दरवाजा और महल के सामने का मैदान मुख्तार के साथियों के हाथ में है। काश हम असली दरवाजे से कूफे में दाखिल हो पाते, ना के छोटे मोटे दरवाजों से अजनबियों की तरह। भाई, हम चाहें तो असली दरवाजे पर हमला करके रास्ता खोल सकते हैं। एक निहायत ही खतरनाक काम होगा। वो क्यों? कूफे के असली दरवाजे पर हमला करने से मुख्तार को इस बात का बहाना मिल जाएगा कि कूफे के गैर जानिबदार अफराद को जोश दिला के जंग की आग भड़काने का इल्जाम हमारे सर पर डाल देगा। तुम्हारी क्या राय है मोहल्लब? मैं जनाब नाजिम की राय से मुत्तफिक हूं। शहर कूफा के अंदर जंग लड़ना हर लिहाज से हमारे लिए नुकसानदेह और खतरनाक है। हमारे सिपाही कूफे में अजनबी हैं, मुद्दतों से अपने घरों से दूर हैं और फिराक को काट रहे हैं। जंग के दौरान खाना पीना जमा करना भी एक कठिन काम है। कूफियों को शहर में हमारे होने से नाअमन होने का एहसास नहीं होना चाहिए, वरना हमारा काम मुश्किल हो जाएगा। तवक्को इस बात की है, मुख्तार ये चाहता है कि हमें और कूफे के लोगों को आपस में लड़वा सके। मैं ये मशवरा दूंगा कि इस झगड़े से गुरेज कीजिए। हमारा कूफे के लोगों से जो भी बर्ताव होगा वो जंग के अंजाम का तयन करेगा। ठीक है इब्ने हुर, हम लोग छोटे रास्तों से कूफे में दाखिल होंगे। तुम कूफे और कूफियों को बखूबी जानते हो। मोहल्लों और कबीलों के अखलाक के मुताबिक ही शहर के अहदेदारों का तयन करो। खुसूसी ताकीद करो कि वो लोगों के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आए। लश्कर वालों की जरूरियात को मुनसिफाना कीमत पर खरीदो। किसी की नापाक नजरें लोगों के नामूस पर न उठे और ना ही कोई शख्स उनके माल पर लालच रखे। खताकारों को शदीद तरीन सजा सुनाए, कोई गलती ना हो। जी अमीर। और हां, बानो उमरा मुख्तार की बीवी और नुमान इब्ने बशीर की बेटी हमसे इत्तेफाका ना मिली। उनके कारवां को एहतराम के साथ रोक लिया गया है ताकि आप खुद उनके बारे में हुक्म फरमाएं। सुन रहे हो मोहल्लब? खुदा हर तरफ से हमारा ही मददगार है। हमें शिकार करने की ज़हमत ही नहीं करनी पड़ी। शिकार खुद चलकर हमारे जाल में फंस गया। कहाँ है? आपसे चंद कदम के फासले पर है। अगर आप माइल हों तो उसे आपके पास लेकर आऊं। नहीं नाज़िम शहर, नहीं। हम खुद उनके दीदार को जाएंगे। ये औरत मुख्तार से दूर कैसे रह गई? ये औरत रफ्ता के गांव की रिहायशी है। इसने निकलने में देर कर दी और मुख्तार तक नहीं पहुंच सकी। क्या ये वही औरत है जो मुख्तार की हम फिक्र है? जी, मैंने सुना है ये मुख्तार के खास हामियों में से है। वक्त तुम्हारे साथ है मुसब। इस औरत को कैद करके हम मुख्तार को आधी शिकस्त तो दे चुके हैं। मेरे जासूसों ने मुझे खबर दी है कि सबरा इब्ने जुंदब मुख्तार की पहली बीवी भी घर में रह गई है और महल जाने से इनकार कर दिया है। वो औरत मुख्तार के अकायद से सख्त खिलाफ है। समरा इब्ने जिंदब को जानते हो मोहल्लब? किसी हद तक। वही शख्स जिस पर रसूल खुदा ने लानत फरमाई थी। हाँ, खुदा की कसम, इसी रिश्ते की वजह से मुख्तार गुमराह है और उससे जंग करना जायज है। ये तो पहली दर पहली हो गई है। कैसे? शायद मुख्तार की बीवियों का उससे दूर रहना भी एक जाल हो। कैसा जाल? कैसी पहेली?
अब तक तो नहीं समझ पाया। सिर्फ इतना जानता हूं कि हमारा मुख्तार कहलो याल से तुंदखोई और नरमी का बर्ताव हमें लोगों की नजर में शैतान या फरिश्ता बना सकता है। ना ना, तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है बानो। अंदर तशरीफ ले जाइए। साए में आप इराक की तेज धूप से महफूज रहेंगी। मुझसे कौन बात कर रहा है? मुसब इब्न जुबैर। जनाब मुसब, इराक की धूप अजनबी को जला देती है, मगर यही इराक की धूप इराकियों के लिए माँ की आगोश की तरह गर्म है, जिंदगी बख्श और गर्म जोशी अता करती है। मतलब हम इराक में अजनबी हैं? आप हिजाज से आ रहे हैं, फैसला आप ही के हाथों में है कि आप इराक में अजनबी हैं या नहीं। तुम्हारे शौहर ने मजबूर किया कि हम इराक की तरफ लश्कर कशी करें और ऐसी जंग शुरू कर दें जो सिर्फ भाई भाई का कत्ल है। अगर मुख्तार को आप लोगों से जंग करनी होती तो वो हिजाज की तरफ लश्कर कशी करता। क्या उसने हिजाज की तरफ लश्कर कशी नहीं की? लकड़ी लाठी लेकर खाना काबा के सहन पर टूट पड़े और जदुकोप करके लूट मार मचाई। काबा हर में अमन है और जंग सहने काबा में हराम है। हाशमी सैयद की जान बचाना क्या लश्कर कशी कहलाता है? बानो, आपके जादूगर कज्जाब और सफाक शौहर को हरूरा में शिकस्त हो चुकी है। आप हमारी कैद में हैं। एक फातिह की तरह क्यों बात कर रही हैं? हार गिरने को शिकस्त का नाम नहीं दिया जाता जनाब मुसब। अगर आप मुख्तार को मेरी तरह पहचानते तो अपने पैरों से चलकर कुफे के भंवर में न फंसते। आपके अकायद और अफकार अफसोसनाक है बानो। आप हमारी मेहमान हैं। अदब और इस्लाम दोनों का यह तकाजा है कि हम मेहमान को मोहतरम जाने। कुफा हमारा घर है। आप गासिब हैं जो घर वालों की इजाजत के बगैर उसके घर में घुस आए हैं, और फिर गासिब हैं क्योंकि अपने आप को घर का मालिक कहने लगे हैं। आप इस दसने वाली जबान से मुझे गुस्सा नहीं दिला सकती मोहतरमा। हम मुसलमान हैं और ऐसे हालात में हैं सब्र और खामोशी का हुक्म है और तवक्कुल भी। इब्ने हुर, इस खातून को हिफाजत के साथ कूफे ले जाइए और मुख्तार के घर में ठहराइए। जब आपको ये यकीन हो गया है कि आप मुसलमान हैं, मुझे मेरे शौहर के पास जाने की इजाजत दे दीजिए। ये नहीं हो सकता। जो मुनहरिफ अफकार आपके हैं उनके मुताबिक जायज नहीं है कि आप मुख्तार के पास जाएं।